بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ اسلام کے اس دور میں جب بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا، وہی سرزمین پاک جہاں انبیاء علیہ السلام نے قدم رکھے، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے اور جہاں کا ذکر قرآن میں بارہا آیا۔ سن 1099 میں صلیبی افواج نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ظلم و بربریت کی وہ داستان لکھی کہ زمین و آسمان لرز گئے۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور مسجد اقصیٰ کو ناپاک کیا گیا۔ یہ زخم امت مسلمہ کے دل پر لگ چکا تھا، لیکن تاریخ کا دارہ بدلنے والا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بہادر مجاہد کو کھڑا کیا جس نے اسلام کے پرچم کو دوبارہ بلند کیا۔ وہ عظیم سپہ سالار تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نہ صرف ایک بے مثال جرنیل تھے، بلکہ ایک نیک سیرت، متقی اور انصاف پسند حکمران بھی تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہی خواب تھا: القدس کی آزادی، القدس کی فتح۔ سن 1187 میں وہ دن آیا جب اسلامی لشکر اور صلیبی افواج کے درمیان فیصلہ کن معرکہ برپا ہوا، جسے جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس دن سورج بھی اسلام کے پرچم تلے جھک گیا۔ مسلمانوں کی صفوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور صلیبی لشکر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین رحمہ اللہ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں 88 سال بعد مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں واپس آئی۔ ناظرین کرام، یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمان خوشی سے رو رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے فرش آنسو سے تر ہو گئے، وہ فرش جو صلیبیوں نے جب قبضہ کیا تو خون سے تر ہو گئے تھے، وہ فرش اب مسجد اقصیٰ کے وہ فرش مسلمانوں کے خوشی کے آنسو سے تر ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ خود مسجد میں داخل ہوئے، عاجزی کے ساتھ سجدے میں گرے اور رب کے حضور شکر ادا کیا، اور سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا وہ ممبر بھی لایا جو سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، لیکن جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عیسائیوں کے ساتھ عدل اور رحم دلی کا سلوک کیا۔ انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ سب کو امن دیا۔ یہی ہے اسلام کی اصل روح۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ جب نیت خالص ہو اور دل میں ایمان کی حرارت ہو تو اللہ جل شانہ اپنی مدد ضرور نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی نصرت و مدد، جس سے مسلمانوں نے ہمیشہ فتح حاصل کیے ہیں، بڑے بڑے فتحات حاصل کیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہمیں سبق دیتا ہے کہ مسجد اقصیٰ صرف فلسطین کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ آج بھی پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ آئیے مل جل کر اتحاد کریں، اتفاق کریں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی فتح کے لیے۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور آگے شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے وائس آف دین، تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پہنچ سکے اور اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔